انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان کے زیر اہتمام طبی موضوعات پر معلومات پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلے میں بالعموم تمام مسائل پر اور بالخصوص اس وقت خواتین کی صحت کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے، جس میں ہم استفادہ کر رہے ہیں پاکستان نیشنل فورم آن وومن ہیلتھ کے شائع کردہ ایک جریدے جہاں عورتوں کے لیے ڈاکٹر نہ ہوں سے۔ اس جریدے میں بہت سارے مفید مضامین شامل کیے گئے۔ انہی مضامین میں سے ایک موضوع غذا کے حوالے سے تھا کہ جس پر ہم 2 لیکچرز آپ کی سماعتوں کی نظر کر چکے ہیں، 2 حصے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اسی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں اور تیسرا حصہ ہم آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ آغاز میں ہم آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کھانے کے بارے میں کچھ وہ تصورات کہ جو نقصان دہ ہیں۔ جی ہاں، کھانے کے بارے میں کچھ وہ تصورات جو نقصان دہ ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ دنیا کے کئی حصوں میں عورتوں اور خوراک کے بارے میں کئی روایتیں اور عقیدے رائج ہیں جو مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتے ہیں۔ جی ہاں، جو مفید ہونے کے بجائے مضر ہوتے ہیں۔ مثلاً یہ بات درست نہیں کہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو کم غذا کی ضرورت پڑتی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لڑکوں کو زیادہ غذا کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کا یہ خیال غلط ہے۔ زیادہ تر علاقوں میں عورت بھی اتنی ہی محنت کرتی ہے جتنی کہ مرد کرتا ہے، اور عورت کو بھی مرد ہی کی طرح اتنا ہی صحت مند ہونے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو لڑکیاں بچپن میں صحت مند ہوتی ہیں اور انہیں اچھی غذا کھلائی جاتی ہے، وہ بڑی ہو کر صحت مند عورتیں بنتی ہیں اور اسکول اور گھر میں ان کو بہت کم مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں کہ عورت کو حمل اور دودھ پلانے کے زمانے میں غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بعض علاقوں میں لوگوں کا خیال ہے کہ عورت کو اپنی عمر میں مختلف مواقع پر کئی غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے، جیسے پھلیاں، انڈے، مرغی، دودھ کی مصنوعات، گوشت، مچھلی، پھل یا سبزیاں۔ ان مواقع میں عورت کی ماہواری کا عرصہ، حمل کا زمانہ، بچے کی پیدائش کے فوراً بعد، دودھ پلانے کا زمانہ اور سن یاس کا عرصہ شامل ہے۔ لیکن درست بات یہ ہے کہ عورت کو ان تمام غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے جن کا ذکر کیا گیا، خصوصاً حمل کے زمانے میں اور دودھ پلانے کے دنوں میں۔ ان غذاؤں سے پرہیز کے نتیجے میں کمزوری یا بیماری ہو سکتی ہے، حتیٰ کہ موت تک واقع ہو سکتی ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی درست نہیں ہے کہ عورت کو پہلے اپنے خاندان والوں کو کھلانا چاہیے۔ بعض اوقات عورت کو یہ بات سکھا دی جاتی ہے کہ اسے خود کھانا کھانے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کھلانا چاہیے۔ وہ صرف بچا کچا کھانا کھاتی ہے اور اکثر اسے اتنی غذا نہیں مل پاتی جتنی کہ خاندان کے دیگر لوگوں کو ملتی ہے۔ ایسی عورت کبھی صحت مند نہ ہوگی، اور اگر عورت حاملہ ہو یا اس کا بچہ حال ہی میں پیدا ہوا ہو تو غذا لینے کا طریقہ کار بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی خاندان اچھی غذا لینے میں کسی عورت کی کوئی مدد نہیں کرتا تو ہم اس عورت کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہیں گے کہ وہ کافی غذا حاصل کرنے کے لیے جو کوشش کر سکتی ہے کرے۔ ممکن ہے اسے کھانا پکاتے ہوئے کچھ کھانا پڑے، یا وہ کچھ غذا اپنے لیے رکھ لے اور بعد میں اس وقت کھا لے جب اس کا شوہر گھر پر موجود نہ ہو۔ اسی طرح یہ خیال بھی درست نہیں ہے کہ ایک بیمار فرد کو ایک صحت مند فرد کے مقابلے میں کم غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھی غذائیں نہ صرف بیماری کی روک تھام کرتی ہیں بلکہ ان کی وجہ سے بیمار فرد کو بیماریوں کا مقابلہ کرنے اور دوبارہ صحت مند ہونے میں مدد ملتی ہے۔ ایک عام اصول یہ ہے کہ صحت کی حالت میں جو غذائیں لوگوں کے لیے اچھی ہیں، بیماری کی حالت میں بھی ان لوگوں کے لیے وہی غذائیں اچھی ثابت ہوتی ہیں۔ کم اور ناقص غذا بیماری کا
سبب بنتی ہے۔ جی ہاں، کم اور ناقص غذا بیماری کا سبب بنتی ہے۔ چونکہ لڑکیوں اور عورتوں کو اکثر اپنی ضرورت سے کم مقدار میں اور کم غذائیت والی غذا میسر آتی ہے، اس لیے ان کے بیمار پڑنے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ کم اور ناقص غذا کی وجہ سے ہونے والی چند بیماریاں: خون کی کمی یعنی اینیمیا۔ اینیمیا کے مریض میں خون کی کمی ہوتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں خون کے سرخ خلیوں کے ٹوٹنے کی رفتار ایسے خلیوں کے بننے کی رفتار سے بڑھ جائے۔ جب جسم میں خون کے سرخ خلیوں کے ٹوٹنے کی رفتار ایسے خلیوں کے بننے کی رفتار سے بڑھ جائے، یعنی ٹوٹ زیادہ رہے ہوں اور بن کم رہے ہوں۔ چونکہ عورتوں کا بہت سا خون ان کی ماہواری کے دنوں میں ضائع ہو جاتا ہے، اس لیے ان عورتوں میں اکثر خون کی کمی پائی جاتی ہے جن کی عمر بلوغت یعنی بالغ ہونا اور سن یاس کے درمیان ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں حاملہ عورتوں کی نصف تعداد خون کی کمی کا شکار ہوتی ہے، کیونکہ ان کے جسم کو شکم میں بڑھنے والے بچے کے لیے اضافی خون تیار کرنا پڑتا ہے۔ خون کی کمی ایک سنگین بیماری ہے۔ اس کی وجہ سے عورت کے دوسری بیماریوں میں مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے کام کرنے اور سیکھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ خون کی کمی میں مبتلا عورتوں کو زچگی کے دوران میں بہت زیادہ خون بہہ جانے کا امکان ہوتا ہے۔ وہ زچگی کے دوران مر بھی سکتے ہیں۔ اینیمیا یعنی خون کی کمی کی کچھ علامات: نمبر 1، پپوٹوں۔ جی ہاں، پپوٹوں کا اندرونی حصہ، زبان اور ناخنوں کا پیلا ہونا۔ نمبر 2، کمزوری اور بہت زیادہ تھکن محسوس کرنا۔ نمبر 3، سر چکرانا، خصوصاً بیٹھے ہوئے یا لیٹے رہنا، اور مستقل آرام کی طلب ہونا۔ یہ بھی ایک علامت ہے کہ خون کی کمی ہو گئی ہے۔ نمبر 4، غشی یعنی بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 5، سانس پھولنا، ہانپنا۔ نمبر 6، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا۔ اینیمیا کے اسباب کیا ہیں؟ اینیمیا کا سب سے عام سبب آئرن سے بھرپور غذا کا کافی مقدار میں نہ کھانا ہے، کیونکہ خون کے سرخ خلیے بنانے کے لیے آئرن کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے دیگر اسباب یہ ہیں کہ ملیریا، جو خون کے سرخ خلیوں کو تباہ کرتا ہے، ملیریا ایک سبب ہے۔ نمبر 2، خون کسی بھی طرح سے ضائع ہونا، مثلا بھاری مقدار میں ماہواری آنا۔ زچگی، طفیلی جانوروں اور کیڑوں کی وجہ سے خونی اسہال، معدے کا خونی السر اور کسی زخم سے بہت زیادہ خون بہہ جانا۔ یہ تمام اسباب ہیں کہ جو اینیمیا یعنی خون کی کمی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اس کی علاج اور روک تھام کس طرح ہو سکتی ہے؟ اگر ملیریا اور طفیلی جانور یعنی پیراسائٹس یا کیڑے آپ میں خون کی کمی کا سبب ہیں تو پہلے ان بیماریوں کا علاج کریں۔ نمبر 2، آئرن سے بھرپور غذائیں کھائیں۔ اس کے ساتھ وٹامن اے اور سی سے بھرپور غذائیں بھی لیں، جو جسم میں آئرن کے جذب ہونے میں مدد دیتی ہیں۔ ترش رہنے والے پھلوں اور ٹماٹروں میں وٹامن سی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ گہرے زرد اور گہرے سبز رنگ کی پتوں والی سبزیوں میں وٹامن اے خوب ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت آئرن سے بھرپور غذا کافی مقدار میں نہیں کھا سکتی تو اسے آئرن کی گولیاں لینے کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 3، بلیک ٹی یعنی بغیر دودھ کی چائے یا کافی پینے یا کھانے کے ساتھ اناج کا اوپری چھلکا کھانے سے گریز کریں۔ بلیک ٹی یعنی بغیر دودھ کی چائے، کافی پینے یا کھانے کے ساتھ اناج کا اوپری چھلکا کھانے سے گریز کریں۔ یہ اشیاء جسم میں آئرن کے جذب ہونے کے عمل کو روک سکتی ہیں۔ پیراسائٹس کے انفیکشن سے بچنے کے لیے صاف پانی پئیں۔ اسی طرح
ایک اور بیماری جس کا ہم یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں، بیری 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 ایک بیماری ہے جو تھائمین یعنی وٹامن بی کی ایک قسم ہے، اور وٹامن بی کی ایک قسم کی کمی کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تھائمین غذا کو توانائی میں بدلنے میں جسم کی مدد کرتا ہے۔ اینیمیا کی طرح بیری بیری بھی اکثر بلوغت سے سنیاس تک کی عمر کی عورتوں اور ان کے بچوں میں نظر آتی ہے۔ بیری بیری اکثر اس وقت ہو جاتی ہے جب بنیادی غذا ایسے اناج پر مشتمل ہو جس کا بیرونی چھلکا اتار لیا گیا ہو، پالش کیا گیا چاول، جس طرح پالش کیا گیا چاول، یا پھر غذا کا بڑا حصہ نشاستیں والی جڑ پر مشتمل ہو، مثلا کساوا۔ اس بیماری کی علامات کیا ہیں؟ کھانے کی خواہش کا نہ ہونا، شدید کمزوری خصوصاً ٹانگوں میں، اور جسم بہت زیادہ سوج جاتا ہے یا دل کام کرنا بند کر دیتا ہے۔ اس کی علاج اور روک تھام کیسے ہو سکتی ہے؟ تھائمین سے بھرپور غذائیں کھائیں، مثلا گوشت، مرغی، مچھلی، کلیجی، مکمل اناج، دالیں، پھلیاں، دودھ اور انڈے۔ اگر یہ غذائیں لینا مشکل ہو تو تھائمین کی گولیوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔